پرویز مشرف صاحب کی کتاب ان دا لائن آف فائر کی نیریشن جاری ہے جی۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے آپ کو بتایا ان دن کے تمام احوال کے بارے میں جس دن پرویز مشرف صاحب کو چیف آف آرمی اسٹاف کے عہدے سے ہٹایا جانا تھا، اور اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے جس کو پرویز مشرف صاحب اپنی زبان میں کہتے ہیں کاؤنٹر کو، یعنی ان کے خیال میں نواز شریف تک کی طرف سے کو کی گئی تھی ان کو آرمی چیف کے عہدے سے ہٹانے کی کوشش کر کے، جس کے جواب میں آرمی نے کاؤنٹر کو کی ان کے ارادے ناکام بنا کے۔ چونکہ پرویز مشرف صاحب تو اس وقت جہاز میں تھے، سری لنکا سے واپس پاکستان آ رہے تھے، ان کے نیم البدل کے طور پر 3 جرنلز نے ساری کارروائی کا مرکزی کردار نبھایا، جس میں ڈی جی ایم او جنرل شاہد عزیز، جنرل محمود اور جنرل عزیز خان شامل تھے۔ 3 شہروں میں کارروائیاں کی گئی جس میں لاہور، کراچی اور اسلام آباد شامل تھے۔ اسلام آباد اور کراچی یا راولپنڈی اور کراچی میں کچھ ڈرامائی شکل اختیار کر گئی تھی یہ کاؤنٹر کو۔ لاہور میں البتہ معاملات نسبتاً بہتر یا آسان رہے۔ اس ٹوٹل کارروائی کو کرنے میں 3.5 گھنٹے لگے، یعنی 5:30 بجے کے قریب جب پہلی دفعہ پی ٹی وی نیوز سے جنرل مشرف کو ہٹائے جانے کی نیوز کو نشر کیا گیا، وہاں سے لے کر جب نواز شریف صاحب کو گرفتار کیا گیا، تقریباً 3.5 گھنٹوں میں یہ پوری کو کمپلیٹ ہو چکی تھی۔ ہوا کچھ یوں کہ جی دفتری اوقات ختم ہو چکے تھے، ڈی جی ایم او جنرل شاہد عزیز اپنے گھر میں تھے، جبکہ جنرل عزیز خان اور جنرل محمود آرمی کلب چکلالہ میں ٹینس کھیل رہے تھے۔ یہ وقت تھا تقریباً شام کا 5-5:30 کے درمیان، جب ان تینوں کو اطلاع ملی۔ تینوں پرویز مشرف صاحب کے مطابق تینوں نے فوراً ایک ہی فیصلہ کیا کہ انف از انف، اور اس بات کو اور برداشت نہیں کیا جائے گا۔ اس میں سے سب سے اہم عہدہ ڈی جی ایم او جنرل شاہد عزیز کا تھا، جو کہ پرویز مشرف صاحب کے مطابق ان کے رشتہ دار تھے، کیونکہ آرمی میں چیف کے بعد ڈی جی ایم او کا عہدہ سب سے امپورٹنٹ ہوتا ہے، اور ڈی جی ایم او کی طرف سے آنے والی تمام ہدایات کو خود چیف آف آرمی اسٹاف کی طرف سے سمجھا جاتا ہے۔ اور اسی نسبت سے ایک بہت اہم واقعہ بھی ڈی جی ایم او جنرل شاہد عزیز کے ساتھ ہی پیش آیا کہ وہ جیسے ہی اپنی یونیفارم پہن کے دوبارہ اپنے آفس کے لیے نکلے تو پڑوس میں ہی ان کا جنرل ضیاء الدین کا گھر تھا، جن کو نیا چیف آف آرمی اسٹاف بنا دیا گیا تھا، اور ان کی وائف مٹھائی لے کر جنرل صاحب کے گیٹ پر کھڑی تھی۔ بہرحال تینوں جرنیل جو کہ اس ساری کہانی کا مرکزی کردار بننے والے تھے، اپنے اپنے آفس میں اکٹھے ہوئے۔ 3 شہروں میں کارروائیاں کی جانی تھی، لاہور، کراچی اور اسلام آباد۔ اسلام آباد میں پریزیڈنٹ ہاؤس، پرائم منسٹر ہاؤس، ریڈیو پاکستان اور پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کی عمارت کو سیل کیا جانا تھا۔ کراچی میں ایئرپورٹ، چیف منسٹر ہاؤس اور ریڈیو اسٹیشن کو وہاں بھی سیل کیا جانا تھا، اور لاہور میں گورنر ہاؤس، شریف فیملی کی ذاتی رہائش گاہ یعنی جاتی عمرہ وغیرہ کو سیل کیا جانا تھا۔ اس سلسلے میں اسلام آباد میں فوراً 2 لیفٹیننٹ کرنلز کو، ایک کو پریزیڈنٹ ہاؤس بھیجا گیا اور ایک کو پرائم منسٹر ہاؤس، تاکہ اس کو فوراً سیل کیا جائے۔ پریزیڈنٹ ہاؤس بھیجے جانے والے لیفٹیننٹ کرنل جاوید کی یہ بھی ڈیوٹی لگائی گئی کہ وہ آگے جا کے پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کو بھی سیل کر دیں یا اس کو اپنی کسٹڈی میں لے لیں۔ سملرلی کراچی میں جنرل عثمانی کو کال کی گئی اور ان کو کہا گیا کہ فوراً ایئرپورٹ جا کے یہ بات یقینی بنائی جائے کہ پرویز مشرف صاحب کا طیارہ سیفلی وہاں پہ لینڈ کر جائے۔ اسی طریقے سے وہاں کی گورنر ہاؤس کو بھی سیل کیا جانا تھا۔ جنرل عثمانی نے فوراً ایک بریگیڈر کی ڈیوٹی لگائی کہ فوراً جا کے کراچی ایئرپورٹ کو سیل کرے، اپنی کسٹڈی میں لیں اور ایئر ٹریفک کنٹرولر سے بات کرائی جائے۔ لیکن پرویز مشرف کے صاحب کے مطابق وہ بریگیڈر جن کی اس کراچی ایئرپورٹ کو سیل کرنے کی ڈیوٹی لگائی گئی تھی، ہی واز اے ریٹ، وہ خود فیصلہ نہیں کر پا رہے تھے، بلکہ وہاں کراچی ایئرپورٹ پہنچ تو گئے، لیکن پہنچ کر انہوں نے کوئی کارروائی نہیں کی، بلکہ اس انتظار میں تھے کہ دیکھتے ہیں کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے، تاکہ اسی طرف اپنی وفاداری دکھائی جائے۔ اس کے برعکس اسلام آباد میں دونوں لیفٹیننٹ کرنلز اپنی پوری نفری کے ساتھ پریزیڈنٹ ہاؤس اور پاکستان ہاؤس کی طرف رواں تھے۔ یہاں پہ ایک امپورٹنٹ واقعہ یہ پیش آیا کہ جو ہی وہ پریزیڈنٹ ہاؤس یا پرائم منسٹر ہاؤس والی مین ایونیو یا مین بولیوارڈ پہ پہنچے تو وہاں پہ ان کا سامنا پولیس کی ایک بھاری نفری سے ہوا۔ اس موقع پر دونوں فورسز کے درمیان تصادم کا شدید خطرہ تھا، لیکن پولیس نے اس بات کا اندازہ لگاتے ہوئے کہ وی آر نو میچ ٹو پاکستان آرمی کی کارروائی میں دخل اندازی کرنے کی بالکل بھی کوشش نہیں کی، اور وہ بغیر کسی مزاحمت کے پریزیڈنٹ ہاؤس اور پرائم منسٹر ہاؤس پہنچنے میں کامیاب ہو گئے۔